اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مبارک اور ہر لحاظ سے بڑا ایمان افروز سفر پاک ہے جسے ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس مبارک ماہ مقدس کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو لامقام پہ بلا کر حالت بیداری کے اندر اپنے محبوب کو جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرمایا، جس کو ہم کہتے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ یہ سفر معراج مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ منتہا سے آگے لامقام پہ عرش اعظم پہ جا کر میرے آقا نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا، اور اللہ پاک نے اس سفر پاک کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سفر کو اس پاک ذات نے اپنی پاکی سے شروع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں اپنے بندہ خاص کو، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا معروف سا ترجمہ ہے جو میں نے آسان لفظوں میں آپ کے گوش گزار کیا۔ اب اس کے آگے آقا علیہ السلام کے اس سفر پاک کو اللہ پاک نے لفظ سبحان سے بیان فرمایا۔ اللہ پاک کی ذات لفظ سبحان اس موقع پر بولا جاتا ہے جب کسی عظیم الشان بندہ چیز کو دیکھتا ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جائے۔ جب انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھے، جب کسی پیاری چیز کو دیکھے، انسان تعجب کرے اور مالک کی قدرتوں کے اندر خیالات میں ڈوب کر بندہ تصور میں بیٹھ جائے کہ یہ آسمان رب نے بنایا ہے بغیر ستون کے، یہ کیسے کھڑا ہوا ہے، یہ زمین رب نے بنائی ہے یہ کیسے کھڑی ہے، پانی کے اوپر ہے، تو انسان بول اٹھتا ہے۔ کوئی جدید مخلوق دیکھ لے، کوئی پرندہ عجیب الخلقت دیکھ لے تو بندہ اس کے اندر حیران اور تعجب ہو کر کہتا ہے، پھر بے ساختہ اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، مولا تیری ذات پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، مولا یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ اتنی خوبصورت ہے کہ مجھے نقص ہی نظر نہیں آ رہا، مولا تجھے تو کسی نے پیدا بھی نہیں کیا، تجھے کسی نے تخلیق بھی نہیں کیا، تو مولا تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، جس کو تو نے پیدا کیا ہے میں تو تیری تخلیق کو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، اور بے ساختہ انسان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک نے
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پاک کو جب بیان فرمایا تو رب کائنات نے اس مقام پر لفظ سبحان بول کر ایک تعجب کی فضا پیدا کی کہ یہ دیکھیں تو صحیح، جس جگہ پہ لفظ سبحان بولا جا رہا ہے یہ کیوں بولا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے بولا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی اسرا، وہ ذات جس نے سیر کرائی، وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ حضور فرماتے ہیں میں صحن کعبہ کے حتیم کعبہ میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس نوری فرشتے آئے۔ حضور فرماتے ہیں انہوں نے، میں نیند اور جاگنے کی کیفیت میں تھا، حضور فرماتے ہیں وہاں پہ میں آرام کر رہا ہوں، تو اس حالت کے اندر میرے پاس نوری فرشتے آئے، ان کے پاس سونے کے تشت کے تھال ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انہوں نے مجھے لٹایا، اور مجھے لٹا کر حضور فرماتے ہیں انہوں نے میرے سینے کو چیرا، حلقوم سے لے کر ناف تک۔ حضور فرماتے ہیں میرا شرح صدر ہوا، میرے سینے کو انہوں نے چیرا۔ حضور فرماتے ہیں میرے سینے کو انہوں نے شق کیا، اور میرے سینے کو چیر کر حضور فرماتے ہیں پھر انہوں نے میرے دل کو نکالا، میرے دل کو نکال کر ایک سونے کے تھال اور جنتی تشت میں رکھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرے دل کے اس طرح آب و تسنیم کے پانی سے، جنت کے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اب پتہ کیا چلتا ہے، یہ پہلا انسانیت کو یہ پیغام ملا کہ انسان کو ہارٹ کا مرض ہو جائے تو اس طرح انسان کو بھی زندہ رکھا جا سکتا ہے، مگر اس کو آکسیجن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ مگر جب حضور علیہ السلام کا یہ شرح صدر ہو رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میرا سینہ چیرا گیا، کوئی آکسیجن نہیں، کوئی بلڈ کا اہتمام نہیں، میرا سینہ چیرا گیا، میرا دل نکالا گیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرے دل کو دھویا گیا۔ ہمیں پیغام کیا ملا؟ عالم انسانیت کو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کی عظمت کو دکھایا۔ دنیا والوں یہ نہ سمجھنا کہ میرا محبوب دل کا محتاج ہے، یہ دیکھو میرے محبوب کا سینہ چیرا جا رہا ہے، شرح صدر ہو رہا ہے، شق صدر ہو رہا ہے، میرے محبوب کا دل نکالا جا رہا ہے اور دل کو دھویا جا رہا ہے، دھو کر دکھایا جا رہا ہے کہ دل جس میں مصطفیٰ کا محتاج ہے، میرا مصطفیٰ دل کا محتاج نہیں ہے۔ جو محبوب دل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے وہ محبوب عالم مرکز کے اندر بھی، میرا محبوب مرکز منور کے اندر بھی، میرا محبوب رب کی دی ہوئی زندگی سے زندہ رہ سکتا ہے۔ رب اپنے پاک بندوں کو زندہ رکھتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں میرا شرح صدر ہوا، میرا دل نکالا، پھر میرے دل کو دھویا، پھر دھو کر میرے سینے کو بند کر دیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا نیند اور جاگنے کی کیفیت میں، پھر میں وہاں سے اٹھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں حضرت ام ہانی کے گھر میں گیا، حضرت ام ہانی کے گھر میں گیا، پھر وہاں پہ جا کر حضور فرماتے ہیں میں آرام کر کے سو گیا، میں آرام کر رہا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں رب کائنات نے پیغام دیا جبریل لبیک یا رب جلیل، جبریل جنت کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، غلمان جنت کو کہہ دو آراستہ پہ راستہ ہو جائیں، حوران جنت کو کہہ دو صف براستہ جواہرات تھالوں میں لے کر کھڑی ہو جائیں، جنت کو سجا دو، غلمان جنت کو کہہ دو صفے باندھ کے کھڑی ہو جائیں، حوروں کو کہہ دو بن سنور کر سج کر کھڑی ہو جائیں۔ مولا کیا ہے، کوئی قیامت قائم ہونے والی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا قیامت نہیں، آج میرا محبوب عرش اعظم پہ آ رہا ہے، محبوب بن کے، مہمان بن کے عرش اعظم پہ آ رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اشتیاری کے ساتھ اعلان ہو گیا آج کیا ہے، آج میرا جو نبی ہے محبوب کو عرش اعظم پہ بلایا جا رہا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام فرشتے لے کر، فرشتوں کی بارات لے کر وہاں سے جب چلے سدرۃ المنتہا سے، جبریل امین علیہ السلام چشم فلک نے ایسا نظارہ نہ دیکھا ہوگا۔ رات کا وقت ہے، دنیا سو رہی ہے، جبریل سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر چل پڑا ہے۔ جبریل جا رہا ہے، جاؤ جنت میں، جنت کی چراگاہوں سے
میرے محبوب کے لیے ایک براق بھی لے جاؤ۔ یہ ضمناً باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام جنت میں آئے، جنت کی چراگاہوں میں 70,000 نور کے چمکتے ہوئے براق جنت کی چراگاہوں میں چل رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام جنت میں آئے، چراگاہوں میں دیکھا ایک سے ایک حسین براق۔ مولا وہاں پہ تو بڑے نازنین، بڑے حسن و جمال والے براق جنت کی چراگاہوں میں چل رہے ہیں، کس کو لے جاؤں؟ ایک کونے میں، مفسرین فرماتے ہیں ایک کونے میں گردن جھکائے، کہتا یہاں تو بڑے نازوں والے ہیں، بڑے نخروں والے براق کھڑے ہیں، میری قسمت میں آج کی رات کہاں؟ مولا کس کو لے جاؤں؟ رب کائنات نے فرمایا وہ جو کونے میں کھڑا ہے نا اسی کو میرے محبوب کی سواری کے لیے لے جاؤں۔ جبریل امین علیہ السلام آئیے جی، آپ آج کی رات حضور کی سواری بنیں گے۔ ہٹکے لیا کر رہا ہے، واہ تیرے مقدر آج تیری پشت پہ ہم امام الانبیاء سوار ہوں گے۔ جبریل امین علیہ السلام نے جنت کی چراگاہوں سے اس براق کو لیا، لے کر آئے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام وہاں سے جب چلے، رب کائنات نے فرمایا جبریل جا رہے ہو، میرا محبوب ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا ہے، میرے محبوب کو بیدار کیسے کرو گے؟ کیونکہ قرآن کا حکم ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے کہ دروازے کے باہر سے میرے محبوب کو آوازیں دیتے ہیں، یہ بھی میرے محبوب کے ادب کے خلاف ہے۔ جبریل جا تو رہے ہو، میرے محبوب کے دروازے پہ جا کر میرے محبوب کو آواز بھی نہیں دینی، مولا پھر بیدار کیسے کروں؟ کنڈی کھٹکاؤں گا؟ رب کائنات نے فرمایا نہیں، کنڈی بھی نہیں کھٹکانی، یہ بھی تو بے ادبی ہے، آواز بلند ہوگی، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی ہوئی آواز تو عمر بھر کا سرمایہ گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ مولا اب جا رہا ہوں کنڈی پہ دروازے پہ جا کر آواز بھی نہیں دینی، کنڈی بھی نہیں کھٹکانی، مولا پھر کیسے کروں؟ فرمایا اجازت بھی لینی پڑے گی۔ اور پھر حضور کو حضور کے گھر سے یہ معراج کیوں نہ ہوئی؟ حضور کو حضور کے گھر سے معراج ہوتی تو کیا تھا؟ اجازت لینا پڑتی۔ رب کا قرآن کہتا ہے اگر میرے محبوب کے گھر اندر آنے کی اجازت ملے تو اندر چلے جاؤ، اگر اجازت نہ ملے تو تم اندر جا سکتے نہیں۔ اس وجہ سے ام ہانی کے گھر میں سلا دیا، مولا دروازے پہ دستک بھی نہیں دینی، کنڈی بھی نہیں کھٹکانی، آواز بھی نہیں دینی، تو پھر کیا کروں؟ رب کائنات نے فرمایا جبریل چھت کے اوپر اتر، ام ہانی کے گھر کی، ام ہانی کی گھر کی چھت کے اوپر اتر۔ مولا کیا کروں؟ چھت کو سوراخ کر کے نیچے اتر جا، مگر ظاہر ہے چھت سے بندہ نیچے اترے آواز تو آئے گی نا، مگر کمال ہے رب کائنات نے جبریل کے اترنے کی آواز بھی نہیں آنے دی۔ حضور تو جانتے تھے مگر ظاہری طور پر اس کا کھٹکا ہوا نہیں۔ جبریل چھت سے سوراخ کر کے ام ہانی کے گھر کے اس کمرے کے اندر اترے، اب کھڑے ہو گئے، مولا بیدار کروں، آواز دوں تیرے محبوب کو؟ رب کائنات نے فرمایا نہیں، میرے محبوب کو آواز بھی نہیں دینی۔ مولا تیرے محبوب کے جسم کو حرکت دوں، کندھے سے پکڑ کر ہلا دوں؟ رب کائنات نے فرمایا نہیں، حرکت بھی نہیں دینی۔ تو مولا بیدار کیسے کروں؟ رب کائنات نے فرمایا یہ جبریل تیرے ہونٹ جو ہیں نا نور کے ہیں، یہ تیرے ہونٹ کافور کے ہیں، یہ کس لیے بنائے ہیں؟ اسی رات کے لیے تو بنائے تھے، رکھ میرے محبوب کے قدموں پر، میرے محبوب کے قدموں پہ رکھ۔ جبریل امین علیہ السلام نے، کیونکہ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، رب کائنات نے فرمایا جبریل تیرے ہونٹ کافور کے ہیں، میرے نبی کے قدم نور کے ہیں، میرے نبی میرے محبوب کے قدموں پہ اپنے کافوری ہونٹ رکھ۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضور کے مبارک قدموں پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ یہ کون سے قدم ہیں؟ بچا جو ان کے تلووں کا دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ یہ وہ تلوے چوم رہا ہے جبریل امین علیہ السلام، بچا جو ان کے تلووں کا دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ کہتے ہیں جنت ایسے نہیں سج گئی، جنت کو پینٹ ہو گیا، جنت چمک گئی۔ معراج کی رات جو میرے آقا نے غسل کیا تھا نا، میرے آقا کے تلووں سے جو پانی لگا، رب کائنات نے فرمایا اس اترے ہوئے پانی کو بچا جو ان کے تلووں کا دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جو میرے محبوب کے قدموں سے پانی لگا ہے، جبریل اس کو جنت کے اندر پینٹ کر دو، رنگ و روغن کر دو، کیونکہ یہ عام پانی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے قدموں کو چھو کے آ رہا ہے۔ بچا جو ان کے تلووں کا دھومن، بچا بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جبریل امین علیہ السلام نے
میرے آقا کے مبارک قدموں پہ اپنے کفوری ہونٹ رکھے۔ میرے آقا نے جبریل کے ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ میرے حضور بیدار ہوئے تو پاؤں کی طرف کھڑا ہوا جبریل دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل خیر ہے، رات کا وقت ہے، دنیا سو رہی ہے، دروازے پہ دستک بھی نہیں ہوئی۔ عرض کرتے ہیں چلیے حضرت، وقت آ گیا، اٹھیے تیاری کیجئے۔ کس بات کی تیاری؟ آپ کا رب آج کی رات عرش اعظم پہ آپ کا انتظار کر رہا۔ اٹھیے حضور۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں اٹھا، میں بیدار ہوا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، جنت کا نورانی حلہ پہنا، جنتی جبہ پہنا، پھر حضور فرماتے ہیں جنت سے لائی ہوئی دستار کا امامہ باندھا۔ حضور فرماتے ہیں میں باندھ کر تو کیا ہوا؟ آگے دیکھیے، نور کی بدلی جو چھائی، رنگ بدلا نور کا، نور کی بدلی جو چھائی، رنگ بدلا نور کا، نور کی بدلی جو چھائی، رنگ بدلا نور کا، عرش کی چوٹی پہ لہراتا ہے جھنڈا نور کا، عرش کی چوٹی پہ لہراتا ہے جھنڈا نور کا، اور عرش کے جس دم قریب پہنچا وہ پیکر نور کا، سامنے سے اٹھ گیا فوراً ہی پردہ نور کا، اور سر پہ سہرا باندھ کر اور امامہ نور کا، چل دیا معراج کو بن ٹھن کے دولہا نور کا، سر پہ سہرا باندھ کر اور امامہ نور کا، چل دیا معراج کو بن ٹھن کے دولہا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ چل دیا معراج کو بن ٹھن کے دولہا نور کا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا اٹھیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، میں نے نورانی جبہ پہنا، نورانی دستار باندھی، اب دولہا بنے، اب دولہا بنے، کسی کا بیٹا دولہا بنے، کسی کا بھائی دولہا بنے، تو دولہا کتنا وہ عزیز ہوتا ہے گھر والوں کو۔ یہ تو نبیوں کا سردار دولہا بنا ہے۔ جب میرے آقا بن سنور کر دولہا بنے، رب نے فرمایا سبحان اللہ، آج میرا محبوب کتنا سوہنا لگ رہا ہے۔ حسن والو دیکھو، آج میں نے اپنے محبوب کا معراج کا دولہا بنایا ہے۔ آج بن سنور کر سہرا باندھ کر معراج کا دولہا میرا محبوب عرش اعظم کی طرف روانہ ہو رہا ہے، تو رب دیکھ کے پکار اٹھا سبحان اللہ۔ یہی بات میں نے پہلے عرض کی تھی، کوئی بندہ اچھی چیز دیکھے، کوئی پیاری چیز دیکھے، کوئی عجیب چیز دیکھے، بڑا حسن و جمال دیکھے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آج جب مصطفیٰ معراج کے دولہا بنے تو میرا رب بھی دیکھ کے بول اٹھا سبحان اللہ، آج میرا محبوب معراج کا دولہا بنا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تیار ہوئے، رب کائنات نے فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے چلا، جبریل امین علیہ السلام میرے ساتھ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں باہر نکلا تو کیا ہوا؟ میری سواری کا بھی اہتمام ہے۔ حضور اس پہ بیٹھیے، یہ جنت کا براق ہے، یہ جنت کا براق ہے، رات کا تھوڑا سا حصہ ہے، پچھلی رات کا وقت ہے، اس پہ بیٹھے۔ حضور اپنے براق پہ بیٹھے، براق پہ بیٹھے۔ اب کیا ہے؟ جبریل نے لگام پکڑی ہے، میرے آقا براق پہ سوار ہے، تو ہو کیا رہا ہے؟ پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، یوں جائیے میرے محبوب یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو،
کسی کو پتہ نہ چلے اس سفر کا، حضور جا رہے ہیں براق پہ بیٹھ کر، اور براق کی رفتار کیا ہے؟ جس جگہ پہ براق کی نظر پڑتی ہے، یہاں پہ بڑی توجہ طلب بات ہے، حضور جس براق پر سوار ہیں، حضور فرماتے ہیں براق کی جس جگہ پہ نظر پڑتی ہے وہاں پہ براق کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ ذرا اس تصور میں دیکھیں، جس جگہ پہ براق کی نظر پڑتی ہے وہاں پہ براق کا پہلا قدم پڑتا ہے، تو یہ براق کی نظر کا عالم ہے، مصطفیٰ کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ جس جگہ پہ براق کی نظر پڑتی ہے وہاں پہ براق کا پہلا قدم۔ اب یہ کس نے بتایا کہ براق کی نظر وہاں پہ جا رہی ہے؟ سمجھے نہیں میری بات کو؟ میں اس کے اندر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جس جگہ پہ براق کی نظر پڑتی ہے وہاں پہ براق کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ جس جگہ پہ براق کی نظر پڑ رہی ہے وہاں پہ براق کا قدم پڑ رہا ہے؟ میرے حضور جان رہے ہیں کہ براق وہاں تک دیکھ رہا ہے۔ جو مصطفیٰ براق کی نظر کو دیکھ سکتا ہے وہ اپنی امت کی نظروں کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنی امت کے دلوں کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنی امت کے احوال کو نہیں دیکھ سکتا۔ فریاد کرے امتی جو حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں جس جگہ پہ براق کی پہلی نظر پڑتی ہے وہاں پہ براق کا قدم پڑتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہم یوں جا رہے ہیں، اس طرح ہمارا سفر ہے، ہم چلتے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہم بیت الصخرہ وہاں سے گزرے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی مرکز منور ہے، کثیب احمر جس جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کی مزار پورا نوار ہے، یہ رات کا وقت ہے، یہ 2627 رجب کی اندھیری رات ہوتی ہے، نہ تارے چمکتے ہیں نہ چاند چمکتا ہے، بالکل اندھیری رات ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہم تو اپنے سفر میں جا رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں ہمارا جب گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ مررت بقبر موسیٰ۔ حضور فرماتے ہیں ہم گزرے، اب یہ رفتار دیکھیں براق کی، حضور کا فرمانے جس جگہ پہ نظر پڑے وہاں پہ براق کا پہلا قدم پڑے، تو حضور فرماتے ہیں ہم تو رات کے وقت میں جا رہے ہیں، اتنی بلندی پہ جا رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں رات بھی اندھیری ہے، پچھلی رات کا وقت ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں گزرا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ حضور فرماتے ہیں جب میں گزرا وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں اوپر سے جاتے ہوئے مصطفیٰ کب اپنے سفر پہ بھی جا رہے ہیں، امت کے حال بھی دیکھ رہے ہیں، نبیوں کے احوال بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں گزرا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے وہو قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں پہ میرا دل نہیں مانتا کہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور کا گزر ہو رہا ہو، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہو، حضور کا گزر ہو رہا ہو، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہو۔ یصلی کو ایک معنی میں نہیں آتا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون، یہاں بھی ہے مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی، بمانا نماز بھی ہے، بمانا صلاۃ بھی ہے، بمانا درود بھی ہے۔ حضور کا گزر ہو رہا ہو، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہو، نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو دعائیں کرتے تھے، مولا مجھے نبی نہ بناتا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہو؟ میرے آقا گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھ رہے تھے، استقبال بھی کر رہے تھے، میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، ادھر یہ سفر جا رہا ہے، حضور جا رہے ہیں، یہ سیر ہو رہی ہے، سیر کا یہ عالم ہے، خرامہ خرامہ انسان سیر کرتا ہے، ٹہل ٹہل کے سیر کرتا ہے، یہ سیر ہے حضور کی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک حضور کی سیر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں وہاں سے ہم چلے، ہم پہنچے مسجد اقصیٰ میں جہاں پہ آج یہودیوں کا قبضہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہاں پہ پہنچے، ادھر موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے،
ادھر کیا ہے، میرے پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں، سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی، ادھر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر مسجد اقصیٰ میں چلے گئے۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام حضور کے پہنچنے سے پہلے مسجد اقصیٰ میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے۔ کیوں؟ تو اس دیر میں سوال ہوتا ہے، کوئی سوال کر دے، اس پہ پتہ چلا کہ دوسرے انبیاء کی حضور کی رفتار سے رفتار زیادہ تھی، اس وجہ سے وہ حضور سے پہلے پہنچ گئے۔ بات ایسی نہیں، کوئی نبی میرے آقا کے علاوہ، کوئی رسول میرے آقا کے علاوہ براق پہ نہیں گیا، براق پہ صرف میرے حضور گئے۔ معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں کوئی نبی براق پہ نہیں گیا، کوئی نبی، کوئی رسول سواری پہ نہیں گیا، براق پہ صرف میرے آقا گئے۔ سارے نبی براق کے بغیر گئے، براق پہ میرے آقا گئے۔ وجہ کیا تھی؟ میرے محبوب اگر تو براق کے بغیر جائے تو پہلے پہنچ جائے گا، تیرا استقبال کے لیے پھر کون ہوگا؟ میرے محبوب تو براق کی رفتار سے جا، یہ نبوت کی رفتار سے جائے۔ میرے محبوب تو بعد میں پہنچے، آدم تا عیسیٰ سارے نبی پہلے پہنچے اور صفے باندھ کے کھڑے ہوں، آدم تا عیسیٰ سارے اعلان کریں وہ دیکھو امام آ گیا ہے، جن کا انتظار ہو رہا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبی مسجد اقصیٰ میں نبوت کی رفتار سے پہنچے ہیں، میرے آقا براق کی رفتار سے پہنچے ہیں۔ میرے آقا اگر براق کے بغیر جاتے تو میرے آقا تو سارے نبیوں سے پہلے پہنچ جاتے، میرے آقا براق کی رفتار سے گئے۔ اب مصلی امامت خالی ہے، اب امامت کیوں کون کرائے؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بازو پکڑا، حضور فرماتے ہیں میرا مصلی امامت خالی ہے، حضور آگے تشریف لائیے۔ حضور فرماتے ہیں اعلان ہو گیا، صفحہ ٹھیک کر لو، امام آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں مصلی امامت خالی ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ آدم تا عیسیٰ سارے دیکھ کے کہہ رہے ہیں معراج کا دلہا جو ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں۔ اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو کیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نے بھی اے ہو کیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء اعلان کر رہے ہیں آقا آپ جیسا کوئی نہیں۔ میرے حضور نے مصلی امامت پہ امامت کروائی۔ یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ میرے آقا کی سیر ہے۔ کیا ہے؟ سیر ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے لے کر لامکان تک میرے آقا کی معراج ہے۔ مسجد اقصیٰ سے لے کر لامکان تک عرش اعظم پہ جا کر اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا، یہ میرے آقا کی معراج ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک کے خطبہ پہ ہم پھر اس سے آگے بات کریں گے حضور کی معراج پر۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے